پہلے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لیلن کو میں بعد میں لوں گا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ عالم بشریت کا معراج ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ بالائی کائنات کا معراج ہے۔ سدرۃ المنتہا تک، اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا معراج ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، انہ بے شک وہ، ہوا اور وہی ہی سننے والا بھی تھا، دیکھنے والا بھی تھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ معراج ہے، یہ سدرۃ المنتہا کے بعد قاب قوسین او ادنا تک کے مرحلے کو بیان کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ انہ هو السمیع البصیر کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ لے گیا حضور کو معراج پر، سیر کرائی اور مشاہدہ کروا رہا ہے، نبی کو خود نہیں کر رہا۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو دکھائیں، یہ بات بڑی اہم ہے، تاکہ ہم اپنے عبد کو، عبد مقرب کو، اپنے حبیب مکرم کو، اپنے بندہ خاص کو مشاہدہ کرائیں، دکھائیں اپنی آیتیں۔ تو بات صریحاً یہ ہو رہی ہے کہ حضور کو دکھائیں، بات ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے لے گیا کہ حضور کو مشاہدہ کروایا جائے، تو مشاہدہ حضور کو کروایا جا رہا ہے، اور معاً اس بات پر جملہ یہ بول دیا انہ هو السمیع البصیر، بے شک سننے والا اور دیکھنے والا میں ہوں۔ تو یہاں اللہ کے دیکھنے اور سننے کا کون سا واقعہ مذکور ہے؟ آپ کو یہ بات میری سمجھ آئی؟ میں نے ایک سوال قائم کیا ہے۔ معراج کی شب حضور کو کچھ سنایا جا رہا ہے اور کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی آوازیں سنی، کئی باتیں سنی، کئی کلام سنے، کئی مشاہدات کیے، تو دراصل سمع و بصر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقصود ہے۔ آپ ہی دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں معراج کی رات، اور آپ ہی سن رہے ہیں جو سن رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، حضور دیکھ رہے ہیں، نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی۔ تو قرآن مجید خود گواہ ہے سورہ النجم میں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ سن بھی حضور رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سن بھی حضور رہے ہیں اور دیکھ بھی حضور رہے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، اور آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، جھٹلایا نہیں۔ ما رآ، تو قرآن گواہ ہے کہ معراج کی شب دیکھ بھی حضور رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں جو کچھ، اور سن بھی حضور رہے ہیں جو کچھ سن رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو بات یہ ہے کہ دیکھنا اور سننا یہ تو عمل آقا علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ تو اس بیان میں اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بس بے شک وہ اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس مقام پر ان دو صفات کا بیان کرنے کا ریلیونس، تعلق اور نسبت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ اور اللہ پاک کا کلام کبھی بے محل نہیں ہوتا، اللہ کا کلام کبھی بے محل نہیں ہوتا، کبھی موقع کے خلاف نہیں ہوتا، کبھی موقع کی مناسبت کے خلاف نہیں ہوتا، اور بے محل کلام کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ جہاں جس چیز کا محل ہوتا ہے اللہ وہاں اپنی وصیفت بیان کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بات بخشی ہو اور اللہ صفت اپنی عذاب دینے کی بیان کر دے، اور بات گرفت کرنے اور عذاب دینے کی ہو رہی ہو اور صفت غفور الرحیم کی بیان کر دے۔ جو کلام ہے، جو سیاق کلام ہے، جو محل ہے، اسی کے مطابق اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، اللہ کے افعال، اللہ کے اسماء کا اسی کے مطابق میں ورود ہوتا ہے۔
اللہ کے اسی اسم کا ذکر ہوگا جس کی مطابقت اس بیان اور سیاق کلام کے ساتھ ہے، اللہ کی انہی صفات کا بیان ہوگا جس کی موافقت اس کلام اور بیان اور موقع محل کے ساتھ ہے، اللہ کے انہی افعال کا بیان ہوگا جن کی مطابقت اس موقع کے بیان کے ساتھ ہے۔ تو موقع تو ہے کہ حضور نے دیکھا، دل نے بھی دیکھا، آنکھ نے بھی دیکھا، اور جو دل آنکھ نے دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں، دل نے تصدیق کی کہ ہاں آنکھ تو نے سچ دیکھا۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب مصطفیٰ نے دیکھا تو آنکھ جھپکی بھی نہیں، بھٹکی بھی نہیں، جھپکی بھی نہیں، بھٹکی بھی نہیں، بس اس آنکھ کی توجہ اتنی کامل تھی کہ ایک لمحے کے لیے جھپکنا بھی خلاف ادب سمجھا۔ ہائے ہائے ہائے، ما زاغ البصر و ما طغی میں کمال ادب بھی ہے۔ مشاہدہ حق میں، مشاہدہ محبوب میں، اس کے سامنے حضور میں، حضور محبوب میں دوران مشاہدہ آنکھ کا جھپکنا بھی ادبی ہے۔ تو بات ہو رہی ہے میرے حبیب نے یوں دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور میرے حبیب کے دل نے بھی دیکھا، آنکھ نے بھی دیکھا، اور جو وحی کی وہ اس نے سنا۔ تو کلام سارا حضور کے دیکھنے اور سننے کا ہے، حضور کے دیکھنے اور، اس کو توجہ سے بیان کریں گے، جو نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ بیان نہیں ہوا پہلے کبھی، نہ میں نے کیا نہ کسی اور نے کیا، نہ میں نے کیا پہلے آج سے پہلے، اور نہ کسی اور نے نہیں کیا، اور میں نے بھی آج پہلی بار کیا۔ یہ خواجہ پیر سواگ کا فیض ہے کہ یہاں آ کے کہہ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، آج ہی کہہ رہا ہوں یہ بات۔ اور یہ علماء حضرات کا اجتماع ہے، علماء حضرات ہیں، 1000 10,000 کتب جو کھنگال لیں، 1000 سال کے لٹریچر میں کھنگال لیں، 1000 سال کی 1000 کتابیں کھنگال لیں، جو نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ کسی جگہ نہیں ملے گا۔ یہ آج معراج کی رات حضرت پیر سواگ کے عرس کا فیض تھا، جو آج کی عطا اور القاء ہے اور وہ آپ کے حصے میں دے رہا۔ یہ حضرت پیر سواگ کی تازہ کرامت، زندہ کرامت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے پورا کلام اور اس کا سیاق و سباق دیکھ لیا کہ کلام کا محل تو یہ ہے کہ حضور کا دیکھنا اور حضور کا سننا بیان ہو رہا ہے۔ تو جب حضور نے دیکھا، حضور نے سنا، بیان یہ ہے تو یکایک مضمون کا التفات ہو گیا، مضمون کا رخ بدل گیا، یکلخت رخ بدل گیا۔ کیا؟ انہ هو السمیع البصیر، بے شک سننے والا بھی وہی ہے اور دیکھنے والا بھی وہی ہے، کوئی شک نہیں، وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے۔ پر باری تعالیٰ یہاں اس جگہ بیان کرنے کے ساتھ کوئی جوڑ تو پیدا کر۔ بات تو سنا رہا ہے میرے محبوب نے دیکھا، محبوب نے سنا، اب کہتا ہے سننے والا ہی میں اور دیکھنے والا ہی میں، یہ جوڑ کیسے بنا؟ بات کو سمجھ گئے نا؟ اب اس میں خاص چیز ہے توجہ طلب۔ اس آیت معراج کو جب پڑھیں تو 3 مرتبہ جو خطاب ہے اس کا رخ بدلا ہے، 3 مرتبہ ایک ہی آیت میں، اور کلام عرب ہو یا غیر عرب ایسا ہوتا نہیں۔ بات شروع کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، صیغہ غائب سے بات شروع کی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، صیغہ تکلم نہیں ہے، وہ ذات، صیغہ غائب سے بات کی ہے تو خطاب کی ابتدا صیغہ غائب سے ہوئی۔ الذی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی تک ایک صیغہ رہا، اقصی کے بعد آگے بیان تھا کہ اس کے ارد گرد وہ مسجد اقصی جس کے برکت دی گئی، اقصی کے بعد یکایک التفات ہو گیا، خطاب کے رخ کو بدل دیا، فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ باری تعالیٰ اگر بات ہم کہہ کر کرنی تھی تو شروع سے ہی ہم کے ساتھ مضمون شروع کرتا کہ کتنے بڑے ہیں ہم جو لے گئے، ہم لے گئے اپنے بندے کو معراج پر، یوں کرتا۔ شروع کیا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب ذرا اردو میں سنیں، آپ خود محسوس کریں گے ہاں ایک تبدیلی آ گئی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو،
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے مبارک بنا دیا۔ کوئی تبدیلی کی سمجھ آ گئی؟ وہ تھے اب ہم ہو گئے، وہ تھے اب ہم ہو گئے۔ اب یہ اور مضامین ہیں، اس میں کیا عرض کروں۔ وہ تھے پھر ہم ہو گئے، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہی ہم کا مضمون چل رہا ہے، اور ہم کا مضمون چلتے چلتے یکایک سیغہ پھر بدل دیا، اور بدل کے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو باری تعالیٰ کم سے کم یہ فرماتے کہ بے شک ہم ہی سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ پہلے وہ سے بات شروع کی، درمیان میں ہم آ گیا، اور ہم کے بعد یکایک پھر بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔